یہ دو عیدوں کے درمیان یہ جو عید کا مہینہ ہے، اور اگلی اللہ کی شان بڑی عجیب ہے کہ نکاح جس تاریخ کو ہوا ہے رخصتی بھی اسی تاریخ کو، نکاح جس تاریخ کو ہوا ہے رخصتی بھی اسی تاریخ کو، اور اس تاریخ کے بارے میں علماء نے لکھا ہے وہ شوال کی 22 تاریخ تھی۔ آج 22 تاریخ ہے شوال کی۔ قرآن نے بیویوں کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں کئی الفاظ استعمال کیے۔ عورت کو قرآن نے امرأہ بھی کہا ہے، نساء بھی کہا ہے، فتیات بھی کہا ہے، مومنات اور مسلمات بھی کہا ہے۔ کہیں پردے میں ان کا ذکر کیا ہے، کہیں مومنات اور مسلمات کے جملوں سے بھی اللہ پاک نے ان کو بات کی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن نے جہاں بھی بات کی ہے ان کی بیویوں کی، تو قرآن نے ان کو زوج کہا ہے۔ ازواج جمع ہے زوجہ کی، قرآن نے ان کے لیے الگ جملہ استعمال کیا۔ بے شک وہ مومنات اور مسلمات میں ہیں، بے شک وہ عورتوں میں بھی ہیں، فتیات میں بھی ہیں، لیکن قرآن نے ان کو الگ جملہ دیا ہے، ایک شان والا، کہ یہ میرے نبی کی ازواج ہیں۔ علماء نے معنی کیا ہے کہ ازواج جمع ہے زوجہ کی، زوجہ اس کو کہا جاتا ہے جو ہر کام میں اپنے خامند کی برابری رکھتی۔ توجہ دینا، میں بڑی عقیدے کی باتیں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں آپ حضرات سے، پلے باندھ لیں کام آئے گی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والیوں کو قرآن نے ازواج کہا ہے، اور ازواج جمع ہے زوجہ کی، ایک ہو تو زوجہ ہوتی ہے، زیادہ ہوں تو ازواج ہوتی۔ زوجہ کا معنی وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے گھر والے کے ساتھ برابر ہو۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، کہ جو اپنے گھر والے کے ہر شے میں برابری رکھتی۔ بے شک نبوت میں برابری تو نہیں رکھتی، لیکن باقی ہر کام کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ایسی ہی تھیں جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ مثلا پہلی چیز، اللہ نبوت کے لیے بندے چنتا ہے۔ نبوت کسبی چیز نہیں کہ کمانے سے بندہ نبی بن جائے، ہمیشہ یاد رکھنا، کسی کے کہنے سے بندہ نبی بن جائے نہ۔ پیر فقیر آپ بن سکتے ہیں، تسبیحاں پڑھتے رہیں، تہجد پڑھتے رہیں، نفل پڑھتے رہیں، بزرگ ہو جائیں گے، ولی ہو جائیں گے، نبی نہیں ہو سکتے۔ نبی بنانے کے لیے اللہ پاک وقت کے لوگوں میں سے ایک بہترین بندے کو چنتا ہے، اور نبی چنا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح نبی کے گھر میں جو گھر والی بن کے آتی ہے، جس طرح اللہ نبی کو چنتا ہے، اسی طرح اللہ پاک نبی کے گھر میں آنے والی گھر والی کو بھی چنتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہر کوئی نبی کے گھر میں آ جائے نا، یہ یاد رکھنا میرے اس جملے کو۔ نبی کے گھر میں جو آتی ہے وہ بھی اللہ کی چنی ہوئی آتی ہے۔ آپ کے اور میرے گھر میں جو آتی ہے، بے شک رشتہ اللہ بناتا ہے۔ میں نے شاید پہلے بھی ایک دفعہ آپ حضرات سے کہا تھا کہ رشتے آسمانوں پہ بنتے آسمانوں پہ ہے، لیکن اس میں بھاگ دوڑ ہماری ہوتی ہے بڑوں کی۔ نبی کا جہاں رشتہ ہوتا ہے چنتا بھی اللہ ہے، بھاگ دوڑ بھی اللہ کرتا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ نبی کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ کہتا ہے۔
ہمارے باپ دادا نانی نانا گھر والے دلہن کو دیکھنے جاتے ہیں، پسند ہوگی تو رشتہ ہوگا۔ نبی کے گھر میں اللہ پاک جس کو بیوی بنا کے بھیجتا ہے اس کو دیکھتا بھی اللہ ہے، چنتا بھی اللہ ہے، پرکھتا بھی اللہ ہے۔ یہ ہر نبی کے ساتھ رہا، یہ نہیں کہ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبی کے ساتھ۔ حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک گھر والی ہیں حضرت زینب بنت جہش، یہ حضور کی پھوپھی کی بیٹی ہے۔ 22ویں سپارے کا دوسرا صفحہ ہے۔ زوجنا کہا، باقی جتنے نکاح حضور کے ہوئے حضور نے خود اپنا خطبہ نکاح پڑھا ہے۔ حضرت عائشہ سے نکاح ہوا، حضرت ابوبکر صدیق نے خطبہ نکاح پڑھا۔ حضرت ختیجہ سے ہوا تو جناب ابی طالب نے خطبہ نکاح پڑھا۔ کئی نکاح کے خطبے ایسے جو حضور نے خود پڑھے۔ دولہا نکاح کا خطبہ خود پڑھ سکتا ہے، کوئی منع نہیں۔ حضرت زینب بنت جہش کے بارے میں قرآن کہتا ہے زوجنا کہا، اللہ کہتے ہیں میں نے خود عرش پہ بیٹھ کر خطبہ نکاح پڑھ دیا ہے، یہ قرآن میں۔ جب حضور حضرت زینب کے سامنے آئے تو حضرت زینب نے بڑے حیران ہو کے کہا یا رسول اللہ، نہ آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا نہ اجازت مانگی، آپ کا تو یہ اصول ہی نہیں، آپ تو دروازہ بجاتے ہیں، آپ بغیر بتائے اندر آ گئے۔ حضور نے فرمایا میں اپنی بیوی کے پاس آیا ہوں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی بیوی؟ حضور نے فرمایا بیوی ہو۔ کہا یا رسول اللہ نکاح کس نے؟ آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، اللہ کہتے ہیں میں نے نکاح پڑھا دیا۔ اب حضرت زینب حیران ہو کے پوچھتی یا رسول اللہ نکاح کے گواہ کون تھے؟ گواہ شرط ہے نکاح میں۔ تو حضور نے فرمایا جبریل اور میکائیل کو اللہ نے گواہ بنا دیا تھا، تیرے میرے نکاح کے گواہ جبریل اور میکائیل ہیں۔ یہاں صرف چنا بھی نہیں اللہ نے، بلکہ نکاح پڑھا کے حضور سے کہہ دیا جاؤ جو تمہاری بیوی ہے اس کے پاس جاؤ۔ ہم نے اپنے بچوں کے رشتے کرنے ہوں تو ہماری جوتیاں گھستی اور ٹوٹتی ہیں، پھر بھی اللہ کرے وہ رشتے کامیاب ہو جائیں۔ جو چن کر دیکھ بھال کر اللہ نبی کے گھر میں گھر والیاں بھیجتا ہے، یہ بھی 22ویں سپارے میں ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرا نبی ہر خاوند کو طلاق کا حق ہے کہ وہ اپنی بیوی کو مجبور ہو کر طلاق دے دے، لیکن جو تیرے گھر میں آئی ہیں چونکہ میں نے ان کو پرکھا ہے، میں نے ان کو چنا ہے، میں نے بھیجا ہے، ان کو طلاق دینے کا حق بھی میرے پاس ہے، تیرے پاس نہیں ہے۔ اس لیے کہ میری چنی ہوئی آئی، اگر آپ نے طلاق دے دی تو میری چنائی پر اعتراض آ جائے گا کہ اللہ کو چننا ہی نہیں آیا، نعوذ باللہ اللہ سے غلطی ہو گئی۔ ہمارے ہاں ایک قوم ہے اس ملک میں جن کے عقیدوں میں ایک عقیدہ بدعا ہے کہ اللہ سے بھی غلطی ہو جاتی۔ اللہ نے حضرت جبریل کو قرآن دیا تھا، حضرت علی کو دے کے جبریل بھی بھول گیا، اللہ بھی بھول گئے، وہ محمد مصطفیٰ کو دے کے آ گیا۔ یہ نظریہ اور عقیدہ ہے۔ اللہ نے طلاق کا حق بھی حضور کو نہیں دیا، آپ کو اور مجھے حق دیا، کہا کہ اگر طلاق آپ دے دیں تو میرے انتخاب پر اعتراض ہوگا، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے انتخاب پر کسی کو اعتراض ہو۔ میں کفرستان میں تھا تو ایک آدمی مجھ سے یہ سوال کرتا ہے کہ مسلمانوں کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، اور یہ کیا چیز ہے کہ تمہارے نبی نے 11 نکاح کیے؟
ماننے والوں کے لیے 4 اور خود 11 کریں. تو میں نے اس کو بات سمجھائی ہے، آپ کو بھی سمجھا دیتا ہوں، سمجھ آ جائے، کبھی آپ کو بھی کسی سے پالا پڑ جائے گا. ہر بندے کی 2 زندگیاں ہوتی ہیں، ایک آپ کی بازار کی زندگی ہے، ایک آپ کی گھر کی زندگی. یہ 2 زندگیاں ہیں. بندہ وہی کامل بندہ ہے جس کی باہر کی زندگی بھی لاریب ہو، جس کی گھر کی زندگی بھی لاریب. یہ نہیں کہ باہر آپ صوفی بنیں اور گھر جا کر آپ کوفی بن جائیں. گھر والے بھی کہیں کہ اس سے اچھی زندگی کسی کی نہیں، اور بازار والے بھی کہیں کہ اس سے اچھی زندگی کسی کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی 2 زندگیاں تھیں، ایک باہر کی تھی، ایک اندر کی تھی، اور دونوں زندگیاں قیامت تک آنے والی امت کے لیے نمونہ تھی. اس لیے کہ نبی کا ہر کام جو گھر میں ہو رہا ہے وہ بھی سنت ہے، جو باہر ہو رہا ہے وہ بھی سنت ہے. امت نے وہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے. آپ اور میں گھر میں کیا کرتے ہیں وہ تو ڈر کے بیوی بیچاری باہر بتا ہی نہیں سکتی کہ ہم گھر میں کیا ہیں، اور لوگوں کو پتا ہے ہم باہر کیا ہیں. لیکن نبی تو ایک آئینہ اور شیشہ ہوتا ہے کہ نبی کی باہر کی زندگی بھی ایسی ہو کہ کسی کو اعتراض اور انگلی اٹھانے کی ضرورت نہ ہو، اور نبی کی گھر کی زندگی بھی ایسی ہو کہ کسی کو انگلی اٹھانے کی ضرورت نہ ہو. اب باہر کی جو زندگی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا 1,24,000 یا 1,40,000 صحابہ گواہ ہے. کتنا؟ 1,24,000 یا 1,40,000 صحابی گواہ ہے. حضور نے یہ کیا. اب حضور کی گھر کی زندگی بھی تو ہے نا. اگر ایک خاتون گواہ بنتی تو زندگی نمونہ نہ بنتی. اس لیے کہ کسی وقت وہ خاتون سوئی بھی ہوتی، نبی کوئی کام کرتے، اس خاتون کو تو پتہ ہی نہ چلتا کہ نبی نے کیا کام کیا. وہ لوگوں کو کیا بتاتی کہ نبی گھر میں کیا کرتے ہیں. 2 بھی ہوتی، ایک جھاڑو لگا رہی ہوتی، دوسری روٹی پکا رہی ہوتی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کرتے تو ان 2 کو بھی پتہ نہ چلتا. وہ کیسے لوگوں کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی کو بیان کرتی. جس طرح 1,24,000 یا 40,000 باہر کی زندگی کا گواہ ہے، اللہ پاک نے چاہا کہ میں اتنی بڑی جماعت اپنے نبی کے گھر میں لاؤں کہ میرے نبی کا ایک ایک منٹ کی گھر کی زندگی بھی قیامت تک آنے والی امت کے سامنے آ جائے. چھپ کے کچھ نہ رہے، پوشیدہ کوئی نہ رہے. یہی وجہ ہے کہ نبی کھڑے ہو کر عام مجمع میں لوگوں سے کہتا ہے کہ میں نے تمہارے اندر زندگی گزاری ہے، بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا. جب آپ نے پہلی دعوت دی ہے نا مکہ کے قریشیوں کو، تو آپ نے یہ اعلان کیا، مکے والو 40 سال میں نے تمہارے اندر رہ کر گزارا، سچ سچ بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا. تو ہر ایک قریشی کہنے لگا ہے محمد، زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تجھ سے بڑا سچا اور امین کوئی نہیں پایا. اب حضور نے کہا کہ اگر مجھے سچا اور امین مانتے ہو تو قولو، کہو لا الہ الا اللہ. بس بدل گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اللہ پاک چن کے لایا. اچھا لایا کب ہے؟ یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ حضرت ختیجہ سے جب حضور کا نکاح ہوا تو حضور کی عمر 25 سال کی تھی. کتنی؟ حضرت ختیجہ کی عمر 40 سال کی تھی. 52 سال کی عمر تک جو شادی کی عمر ہوتی ہے بندے کی، حضرت ختیجہ ہی بیوی رہی اور کوئی بیوی نہیں آئی. اور کوئی نہیں آئی. نبوت کا 10واں یا 11واں سال تھا. آپ مکے میں ہی تھے، ابھی مدینے نہیں گئے تھے، چونکہ مکے کی زندگی آپ کی 13 سال کی ہے. کتنی؟ 10 سال مدینے کی ہے، یہ 23 سال آپ کی نبوت کی زندگی. 13 سال آپ مکے میں رہے، 10 سال آپ نے مدینے میں گزارے نبوت کے. 10واں سال تھا نبوت کا کہ حضرت ختیجہ کا انتقال ہو گیا. گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں 4.
جو بیٹیوں والے ہیں وہ میری بات کو سمجھیں گے کہ جب بیٹیوں کی ماں مر جائے تو بیٹیوں کی پرورش کرنا باپ کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اعتراض کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، بیٹیوں کی پرورش کرنا۔ اسی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اس حدیث سن کو یاد رکھنا، آپ نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دیں، ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں، اس بندے نے ان کو اچھی طرح پالا پڑھایا، اپنی طرف سے اچھی جگہ شادی کر دی، وہ ماں باپ قیامت والے دن میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں۔ ایک حدیث میں 3 کے الفاظ آتے ہیں، اللہ نے جس کو 3 بیٹیاں دیں اور اس نے ان کو اچھا پڑھایا لکھایا، اچھی تربیت کی، اچھی جگہ شادی کر دی، وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں۔ آپ میں سے کئی بیٹھے ہیں جن کو بیٹیوں کے دکھ ملتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس ماں باپ کو بیٹی کے دکھ دیے گئے وہ قیامت والے دن بغیر حساب کے جنت میں چلا جائے۔ بیٹی کے سسرال والوں نے بیٹی کو تنگ کیا، طلاق ہو گئی، گھر اجاڑ دیے بغیر کسی بات پہ، جیسے آج کل ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ماں باپ کو تسلی دی، فرمایا اللہ بغیر حساب کے ایسے ماں باپ کو جنت میں ڈالے۔ یہ بیٹیاں بڑی لاڈلی پیاری ہوتی ہیں، جس کے گھر میں بھی ہیں اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، اللہ ان کی عزتوں کی حفاظت کرے، اللہ آپ کو ہمیں ان کی تربیت اچھی کرنے کی توفیق دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی جنت اور میری جنت ایسے ہوگی جیسے یہ 2 انگلیاں۔ خیر، حضرت ختیجہ کا انتقال ہو گیا، 1 ہفتے بعد جناب ابی طالب حضور کے چاچا کا انتقال ہو، اسی سال میں 1 ہفتے بعد۔ اب چاچا نے حضور کا پوری زندگی ساتھ دیا، حضرت ختیجہ نے بھی ساتھ دیا، اب یہ 2 ساتھ دینے والے بندے اگر اچانک گھر سے چلے جائیں تو گھر کی کیا حالت ہے آپ سارے سمجھتے ہیں کہ انسان پر کیا گزرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زمانہ نبوت میں سے اس سال کو عام الحزن کہا گیا ہے کہ یہ حضور پر غم کا سال تھا۔ غم نبی پر بھی آتا ہے، خوشی نبی پر بھی آتی ہے۔ اب اللہ نے اس غم کو مٹانے کے لیے 2 کام کیے۔ پہلا کام تو یہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کے لیے بلا لیا کہ نبی کو سیر کرا دو، دکھی ہے، غم ہیں، پریشان ہیں، چلو سیر کراؤں عرشوں کی، تاکہ میرے نبی کا غم اور میرے نبی کی پریشانی ختم ہو جائے۔ عام طور پر آپ اور میں بھی پریشان ہوتے ہیں گرمی سے یا ویسے، چلے یار مری کی سیر کراتے ہیں، یار دوست لے جاتے ہیں کہ اس کو سیر کرا لاؤ۔ بندہ بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو ہوا تبدیل کرا دو، کسی ٹھنڈے جگہ پہ اس کو لے جاؤ، اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ اللہ پاک نے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غم کو دور کرنے کے لیے پہلا کام یہ ہوا کہ حضور کو معراج بخشا، جس کو قرآن نے سیر بھی کہا ہے اور معراج بھی کہا ہے۔ دوسرا کام یہ ہوا کہ آپ ایک دن غم میں پریشانی میں گھر بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی تشریف لائیں تو حضور کو دیکھا غم میں بیٹھے، فرمایا یا رسول اللہ مجھے پتہ ہے آپ بیٹیوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ماں ان کی چلی گئی، اگر آپ کہیں تو آپ کا کہیں نکاح کا پیغام دوں، اگر آپ کی اجازت ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کوئی رشتے تیری نظر میں ہیں؟ تو اس نے 2 رشتوں کی بات کی۔ ایک فرمایا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ گھر میں بیٹھی ہے، میں وہاں رشتے کی بات چلاؤں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا اجازت۔ کہا جاتا ہے کہ منٹ 2 منٹ سوچنے پر بھی نہیں لگا ہے، یہ میں بعد میں آتا ہوں اس بات پر، فرمایا فوراً۔ دوسرا کہا کہ حضرت سودا
بیوہ ہیں، بڑی عمر کی ہیں، بڑی عمر والی خاتون آپ کے گھر میں آئے گی تو آپ کی بیٹیوں کی پرورش اچھی ہو جائے گی، اگر آپ اجازت دیں تو وہاں بھی آپ کے رشتے کی بات چلاؤں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا وہاں بھی چلاؤ۔ اب وہ خاتون حضور سے اٹھتی ہے، سیدھی حضرت ابوبکر صدیق کے گھر جاتی۔ حضرت ابوبکر صدیق گھر میں نہیں تھے، ان کی گھر والی موجود تھی۔ ان کی گھر والی کا نام ہے حضرت زینب، کیا؟ اور ان کو لقب ملا ہوا ہے حضرت ام رومان۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جنت کی حور عین جو ہے نا، جس کو قرآن کہتا ہے وہ حور عین کا امثال اللؤلؤ المکنون، کہ جس کی آنکھیں موتیوں کی طرح ہوں گی موٹی موٹی، اگر کسی نے دنیا میں جنت کی حور عین دیکھنی ہے تو وہ صدیق کی گھر والی کو دیکھ لو، یہ دنیا میں جنت کی حور ہے۔ یہ ایسی خاتون تھی، ابتدائی مسلمان ہیں یہ بھی، بلکہ آپ حضرات کی چونکہ توجہ نہیں ہوتی، یہ کنانہ خاندان کی تھی جس سے قریش کے خاندان کی ابتدا ہوئی، اور اس خاندان کے بارے میں حضور پاک کی خود حدیث ہے، فرمایا اس دنیا میں اللہ نے سب سے پہلے کنانہ کے خاندان کو چنا ہے، پھر کنانہ سے اللہ نے قریش کو چنا۔ یہ اس خاندان کی تھی۔ ان کا 8واں دادا اور حضور کا 8واں دادا ایک تھا، ان کا 8واں دادا اور حضور کا 8واں دادا ایک تھا خاندانی طور پر۔ ان کا انتقال مدینے میں ہوا، حضرت زینب حضرت ام رومان کا، جو حضرت ابوبکر صدیق کی گھر والی حضرت عائشہ کی اماں ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز جنازہ پڑھائی، خود قبر میں اتارا، اور قبر پر کھڑے ہو کر گھنٹوں حضور نے دعا مانگی، اے اللہ اس خاتون سے میں راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو۔ بڑی عظمت والی خاتون تھی۔ جیسے ہی رشتے کی اطلاع آئی تو سر پکڑ کر بیٹھ گئی، کہنے لگی ہائے ہم نے تو کہیں اور جگہ بات کی ہوئی ہے، اگر بات نہ کی ہوتی تو میں تو 1 منٹ دیر نہ کرتی، لیکن کریں کیا کہ مومن کی تو بات ہوتی ہے، زبان ہوتی ہے، اب میں زبان سے کیسے پھروں؟ یہاں ایک بات آپ کے لیے اور میرے لیے بھی حضور نے فرمائی، توجہ دینا، فرمایا جہاں رشتے کی بات تمہاری چل رہی ہے، جب تک ادھر سے ہاں نہ ہو دوسری جگہ کبھی رشتے کی بات نہ کرنا، بیٹی کی ہو بیٹے کی ہو اپنی ہو، ایک جگہ بات چل رہی ہے۔ اور پھر دوسری حدیث میں فرمایا اگر کہیں کسی کی بات چیت نکاح کی رشتے کی چل رہی ہے، دوسرا کوئی مسلمان اٹھ کر وہاں جا کر بولی نہ مارے کہ مجھے رشتہ دے دو، ان کو کیوں دے رہے ہو، یہ ایسے ہیں یہ ایسے ہیں، نہ کسی مومن کو اجازت نہیں، حضور نے اس سے منع فرمایا۔ یہ جو آج کل ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، پھر اسی وجہ سے ہماری بیٹیوں کے گھر بھی اجڑتے ہیں اور بیٹوں کے گھر بھی اجڑتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس کا رشتہ وہاں نہ ہو، اس کا رشتہ وہاں۔ اب یہ حضرت ام رومان کہہ لیے ہائے اگر ہم نے بات نہ کی بھی ہوتی تو اس سے اچھا جہان میں رشتہ کیا ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آئے، لیکن میں کروں کیا کہ ہماری بات کہیں چل گئی۔ ہاں انتظار کرتی ہوں، اگر ادھر سے ہاں نہ کا جواب آ گیا تو پھر میں آپ کو ہاں یا نہ میں جواب دوں۔ شام کو حضرت ابوبکر صدیق گھر آئے، ان کا نام عبداللہ ہے، کیا نام ہے؟ زور سے۔ صدیق ان کو قرآن نے کہا ہے، صدیق ان کو زور سے، صدیق اکبر ان کو امت نے کہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوسرا لقب دیا، یہ عتیق ہے، فرمایا یہ جہنم سے آزاد ہے۔ کہیں حضور نے فرمایا یہ میرا وزیر ہے، ایک حدیث میں حضور نے فرمایا 2 میرے وزیر آسمان میں ہیں، 2 میرے وزیر زمین میں ہیں۔ ارشاد فرمایا ایک آسمان کے وزیر کا نام جبریل ہے، دوسرے کا نام میکائیل ہے، زمین کے ایک وزیر کا نام صدیق ہے، دوسرے کا نام فاروق ہے۔
یہ زمین کے وزیر ہیں، وہ آسمان کے وزیر ہیں۔ ایک جگہ حضور نے فرمایا یہ میرے غار کا ساتھی ہے، میرے مزار کا ساتھی بھی بنے گا، کل قیامت والے دن حوض کوثر پر بھی میرا ساتھی بنے گا، اور جنت میں بھی میرا ساتھی بنے گا۔ یہ لقب ہیں جو حضور نے دیے ہیں۔ ان کا بھی ساتواں دادا، حضور کا ساتواں دادا ایک ہے، حضرت ابو بکر صدیق کا خاندان بنو تمیم کہلاتا ہے، حضور کا خاندان بنو عبد المطلب کہلاتا ہے۔ تھے دونوں قریشی، یہ بنو تمیم تھے، وہ بنو عبد المطلب کہلائے جاتے تھے۔ ان کی دوستی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بچپن کی تھی۔ توجہ دینا، تو میں آپ کا عقیدہ بناتا چلوں، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے ہیں۔ کتنے؟ حضرت ابو بکر صدیق 2 سال چھوٹے ہیں، لیکن یاری بچپن کی ہے، جسے کہا جاتا ہے نا لنگوٹیا یار۔ یہ 8 سال کی عمر، آپ کی 10 سال کی عمر، یہ کھیلتے، بکریاں چراتے، اکٹھے ہوتے تھے۔ جب حضرت ختیجہ کے ساتھ نبوت سے پہلے حضور کا نکاح ہوا ہے، بارات گئی ہے، تو اس بارات میں دولہے کا جو سبہلا ہوتا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ یہ عجیب بات ملتی ہے۔ لوگ دور کرتے رہے، وہ لوگوں کی عادت ہے، وہ ہوتا رہے، کچھ نہیں ہوتا۔ جب اللہ نے کر دیا ہے تو کون دور کر سکتا ہے۔ شام کو حضرت ابو بکر صدیق گھر آئے تو بیوی نے قصہ سنایا، تو حضرت ابو بکر صدیق بھی سر پکڑ کے بیٹھ گیا، ہائے میں نے کہیں بات نہ کی ہوتی۔ لیکن نبی پاک کو جواب کیسے دیں؟ وہاں تو جواب دینا بھی کفر ہے، انکار کرنا بھی کفر ہے، کہ نبی کو بات کہے، امت والے کو انکار کرنے کی تو اجازت ہی نہیں ہے۔ لیکن میں کروں کیا؟ چلیں، رات کو اللہ سے دعا مانگی، اللہ تیرے محبوب نے رشتہ مانگا اور تو نے مجھے صدیق کہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو میری زبان الٹی ہو جائے، میں صدیق نہ رہوں۔ 2 دعائیں بڑی عجیب ملتی ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی مولانا حدیث کے اندر۔ ایک دعا مانگی، اللہ یہ جو اوپر ہاتھ ہوتا ہے نا دینے والا، اس کی عزت زیادہ ہوتی، اور جو ہاتھ نیچے والا ہوتا ہے نا لینے والا، اس کی عزت تھوڑی ہوتی۔ اللہ میں ہمیشہ تیرے محبوب کو دیتا ہوں، اور دیتے وقت میرا ہاتھ اوپر ہو جاتا، تیرے محبوب کا ہاتھ نیچے ہو، کہیں بے ادبی تو نہیں ہو جاتی۔ ایک درخواست کرتا ہوں تو اسے اللہ اپنے محبوب کے دل میں ڈال دے کہ میرے مال کو اپنا مال سمجھ کے اپنے پاس رکھ لے۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرا ہاتھ ایسے ہو اور نبی پاک کا ہاتھ ایسے ہو۔ اور دوسری یہ دعا مانگی کہ اللہ تیرے نبی نے رشتہ مانگا، میں تو تن من دھن کیا ہر شے نبی کے قدموں پہ قربان کر دوں، اب جواب کیسے دوں؟ حدیث میں آتا ہے کہ اتنی دیر میں جہاں رشتے کی بات تھی وہ آ گئے، اتنی ہی دیر میں۔ کہا ابو بکر ہمارا انکار سمجھو، بابا کیوں انکار کرتے ہو؟ کہنے لگے تم مسلمان، تم محمد کو ماننے والے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، ہم محمد کو ماننے والے نہیں کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمان کا اور ہمارا رشتہ کیسے ہو؟ یا تو محمد کا انکار کر دو یا پھر ہمارا انکار سمجھو۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں سجدے میں سر رکھا، کہا اللہ تیری رحمتوں پہ قربان جاؤں، تیرے خزانوں میں دیر ہوتی ہے، اندھیر نہیں ہوتا، لیکن آج تو دیر بھی نہیں ہوئی، میں تیرے نبی کا انکار کیسے کروں؟ رشتے کا انکار کر دیتا ہوں۔ اتنے میں حضور فرماتے ہیں، حدیث ہے شور کوٹ والو، میں رات کو سویا، میرے پاس جبرائیل امین آئے، سبز رنگ کی تھیلی میں کوئی گڑیا لپیٹے ہوئے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ، زور سے کہہ دیں، زور سے مزہ آ جائے، صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللہ نے آپ کے لیے اس کو بیوی کے طور پر چنا ہے، آپ اسے قبول فرمائیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ تو گڑیا ہے، کس کی تصویر ہے؟ جبریل کہتے ہیں ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ کی تصویر ہے۔ 3 رات تک مجھے دکھائی گئی، 3 رات کے بعد میں نے جبریل سے کہا جبریل جو شے اللہ کو پسند وہ محمد کو پسند، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر صدیق تیسرے دن تشریف لائے، ہوئے شور کوٹ والو، بعض لوگ لکھتے ہیں حضرت عائشہ کی اس وقت عمر 16 سال تھی، بعض نے لکھا حضرت عائشہ کی عمر 9 سال کی تھی، مجھے اس سے بحث نہیں 16 سال کی تھی یا 9 سال کی تھی، اکثر علماء نے 9 سال لکھی ہے، بعض علماء نے یہاں بڑی عجیب بات کہی، آپ کو بھی کہہ دیتا ہوں۔ زلیخا کا قصہ کبھی سنا پڑا ہوگا، جس نے حضرت یوسف کے ساتھ عشق اور محبت کی، حضرت یوسف جوانی پہ آئے، زلیخا بوڑھی ہو گئی، جب 80 سال کی ہوئی اللہ نے 16 سال کی عمر دے کر حضرت یوسف سے نکاح کرا دیا۔ یہ تفسیر جلالین میں، جو میرا اللہ 80 سال کی بڑھیا کو 16 سال کی عمر دے کر جوان کر سکتا ہے، نبی کے ساتھ نکاح کرا سکتا ہے، وہ میرا اللہ 9 سال کی لڑکی کو 18 سال کی عمر دے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھیج کر نبی کی بیوی بنا سکتا ہے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل؟ یا تو کہو اللہ کے لیے مشکل ہے، پھر ہم اعتراض کریں۔ میں کہا کرتا ہوں کبھی کبھی حضرت عائشہ کی شادی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضور کی نبوت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے کہ حضور اللہ کے سچے نبی ہیں۔ یہ ایک شادی ایک دلیل، قرآن دلیل ہے، جس نبی پر اترا وہ نبی اللہ کا سچا نبی ہے۔ کعبے کی طرح منہ کرنا حضور کی نبوت کی دلیل ہے، کعبے سے محبت کرنا حضور کی نبوت کی دلیل ہے، حضور سچے نبی ہیں۔ حضرت عائشہ سے حضور کا نکاح ہونا یہ بھی حضور کی نبوت کی دلیل ہے کہ حضور اللہ کے سچے نبی ہیں۔ یہ شوال کا یہ مہینہ، آج 22 تاریخ ہے، اس دن نکاح ہوتا ہے مکے میں۔ 500 درہم حق مہر طے ہوتا۔ کتنا؟ آج کل کے 5 کروڑ ہے۔ یہ ہمارے نکاح پڑھانے والے مولوی ہوں یا رجسٹر نکاح کا رکھنے والے ہوں، ان کو شریعت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں جی حق مہر، اکھے جی حق مہر فاطمی لکھ دو، وہ کتنا ہے جی؟ 32 روپے۔ کتنا؟ شرم نہیں آتی کسی؟ حضرت فاطمہ کا حق مہر 600 درہم تھا۔ کتنا؟ زور سے بولو۔ 600 درہم 6 کروڑ ہے آج کا۔ یہ کس نے کہا 32 روپے چارہ نے؟ شریعت میں اتنا مذاق نہیں ہے۔ آج ہمارا چھوٹا سا بچہ 32 روپے کیا 50 روپے کا نوٹ لینے کو تیار نہیں، ماں باپ اپنی بیٹی 32 روپے میں اس کے حوالے کر دیتے۔ کس نے کہا شریعت مہر ہے؟ نہیں ہے۔ حق مہر کو شریعت میں آپ کی طاقت کے مطابق رکھا گیا ہے اور دینا رکھا گیا ہے۔ آپ نے کبھی نکاح کا فارم پڑھا ہو؟ آپ میری طرح آپ ہی سارے جتنے شادی والے آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں، صرف سائن کیا تھا۔ اللہ کرے دوبارہ آپ کی شادیاں ہو جائیں دوسری تو پھر آپ پڑھ کے دیکھنا اس میں کیا لکھا ہے۔ ڈاکٹر صاحب صحیح ہے نا؟ پڑھتا ہی کوئی نہیں، سائن کر دے۔ لڑکی کو بھی نہیں پڑھایا جاتا، لڑکے کو بھی نہیں پڑھایا جاتا۔ لکھا گیا ہے کہ حق مہر معجل ہے یا مؤجل ہے، یہ 2 جملے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، گھر جا کے پڑھ لینا اگر کسی کا پڑھا ہو۔ معجل عین کے ساتھ، مؤجل واو حمزے کے ساتھ۔ معجل کا معنی فوری طور پہ دینا ہے، مؤجل کا معنی کوئی تاریخ کوئی وقت مقرر کیا گیا ہے کہ 6 مہینے سال بعد دیں گے۔ مؤجل میری شریعت میں نہیں ہے۔
اس پاک شریعت میں معجل ہے بیوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے حق مہر دینا۔ آپ میں سے کتنے بیٹھے ہیں جنہوں نے دیا ہی نہیں ہے؟ بچے پیدا ہو گئے، میں فتوا تو نہیں دیتا، سمجھے کہ وہ کیا ہے، حق مہر کوئی نہیں دیا ہوا، اور کچھ جا کے لکھوا لیا 1 لاکھ 2 لاکھ، لیکن پہلی رات بیوی سے کہہ دیا جا کے معاف کر دے، وہ کہے معاف کیا تو بھی نہیں ہوتا، وہ اگر کہنا میں نے معاف کیا تو بھی نہیں ہوتا، نہیں کہنے سے چیزیں معاف نہیں ہوتی، اس کی ہتھیلی پہ رکھنا۔ ہمارے ہاں کیا ہے، ناراض نہیں ہونا، چونکہ میں یہیں کہیں ہوں، میری جمپل تو پاکستان کی ہے، بے شک میں باہر رہتا ہوں 40 سال سے۔ ہم ماں باپ حق مہر لکھواتے ہیں آگے معجل، تو ذہن میں کیا ہوتا ہے، جدو ساڑی دھی نوں طلاق دے گا نا، گڑبڑ ہوئے گی، اس ویلے لواں گے، کبو میں جھوٹ بول رہے ہیں، جڑے بھی بچیاں والے بیٹھے ہو، ساڑی نیت یہی ہوئی، جی تھوڑی پہلے دن نیت یہی ہوندی ہے ساڑی دھی نوں طلاق ہونی ہے، پھر تسی روندے کیوں کہ جی اگر طلاق دے گا تو پھر حق مہر لے لیں نہ میرے دوستوں۔ اب 500 درہم حق مہر طے ہوا، سنو، میرے پاک نبی نے فرمایا ابو بکر میرے کو تو ہے ہی کوئی نہیں، کہو نا سبحان اللہ، ہے ہی کوئی۔ ابو بکر صدیق نے جیب چو کڈیا 500 درہم، یا رسول اللہ تھی بھی دیتی حق مہر بھی دیتا ہے، اے میری طرفوں قبول کر لے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر میری امت کی سوچے گی، یا رسول اللہ ہن رکھ لو، جدو ہو گیا واپس کر دینا۔ یہ شرط ہے نکاح کی حق میں، نکاح میں 3 شرطیں ہوتی ہیں، یہ خطبہ پڑھنا نکاح میں شرط نہیں ہے، کسی نے نہیں پڑھا نکاح ہو جاتا ہے، 3 شرطیں ہوتی ہیں۔ لڑکی سے پہلے پوچھنا، لڑکے سے بھی نہیں، جس کو ایجاب کہا جاتا ہے، پہلے لڑکی سے پوچھنا، پھر 2 گواہ ہیں، پھر حق میں ہے۔ میں ایک جگہ نکاح پڑھانے گیا تو وہ لڑکی کے تائے چاچے مامے سے کہا بھی جاؤ لڑکی کو لو پوچھا ہو، اجازت لے آؤ۔ وہ پوچھن گئے تے باہر نکل کے سگڑ لا کے کھڑے ہو گئے، یار پوچھاں گے کداں، سانو تے پوچھنا ہی نہیں ہوندا۔ وہ 5-10 منٹ سگڑ پی کے آ گئے، مولوی جی اجازت ہے۔ باپ کے ہوتے ہوئے، دادے کے ہوتے ہوئے، بڑے بھائی کے ہوتے ہوئے چاچا ماما لڑکی کا ولی وارث نہیں ہوتا، یہ اس وقت وارث ہوتا ہے جب باپ نہ ہو، جب دادا نہ ہو، جب بڑا بھائی نہ ہو، وہ وارث ہیں۔ وہ کہہ دیں قبول ہے تو آپ نکاح پڑھا دیں، ہو گیا۔ لیکن چاچا ماما تایا اگر کہیں کہ جی قبول ہے اور انہوں نے لڑکی سے پوچھا بھی نہیں تو نکاح نہیں ہوتا۔ اب وہ لڑکی تھی ہماری شاگرد پڑھی لکھی، شام کو ہوا جی چلو کڑی نو تیار کرو، برات دا ٹائم ہو گیا، تو وہ کڑی نے اپنے بھرا نو سد کے پوچھا ویرا ساڈا نکاح ہو گیا؟ نکاح تو ہو گیا ہے۔ انہاں ساڈے کو تو کسی نے نہیں پوچھا۔ وہ نے کہا چاچا بوٹا آیا سی، چاچا فتح آیا سی، تانوں کچھ؟ انہیں کہا ساڈے کول تو کوئی بھی نہیں آیا، کسی نے پوچھی ہے ہی نہیں۔ وہ ہن تڑتل پی گئی بھی یہ کی ہو گیا۔ اسی اپنی مسجد آ گئے، نماز پڑھ رہے تھے تو وہ لڑکی کا بھائی میرے پاس آیا، آہستہ سے میرے کان میں کہتا ہے قاری صاحب مسئلہ یہ ہے یار سچ بتا نکاح ہوا ہے کہ؟ میں نے کہا نکاح تو کوئی نہیں ہوا۔ کہنے لگے جی دوبارہ آ کے پڑھاؤ۔ میں پہلے تو اس نال مذاق کیتا بھی نکاح دی فیس ڈبل ہو جائے گی۔ میرا اسکول کلاس فیلو سی، کٹھے اسی پڑھتے رہے۔ خیر ہاسی مذاق میں چلا گیا، میں وہ تائے چاچے مامیاں نو سڑیا جڑے وڈے سے۔ وہ اللہ دے بندیو تسی دادے نانے پوتے پوتیاں والے ہو، تسی تھانوں یہ پتہ ہی نہیں شریعت کا کہ کڑی کول جا کے پوچھنا کی ہے۔ ممبر پہ بیٹھو آنسو نکلا، قاری صاحب سانوں پتہ نہیں، وہ تواڈے نکاح ہوئے نے تو نہیں پتہ، نہیں پتہ۔ اے آپ جتنے بیٹھے ہیں بیٹیوں کے بیٹوں کے نکاح کرتے ہیں،
کاش کے نکاح سے پہلے کبھی بیٹی کو بھی بتاؤ کہ نکاح ہوتا کیا ہے، کبھی بیٹے کو بھی بتاؤ نکاح ہوتا کیا ہے۔ شاپنگ تو کر لی جاتی ہے، زیور بنا لیا جاتا ہے، ہر چیز بنا لی جاتی ہے، لیکن اگلی گل کوئی نہیں دا۔ ایک لڑکی کو لڑکیاں دلہن بنا رہی تھیں، کپڑے پہنائے، میک اپ کیا، زیور سے سجایا۔ ایک سہیلی بولی آج تم بہت پیاری لگ رہی ہو اس میک اپ میں، وہ رو پڑی، کہنے لگی تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، دعا کرو جس کے گھر میں جا رہی ہوں وہ کہے کہ پیاری لگ رہی، میں اپنے پیا کو قبول ہو جاؤں اور پسند آ جاؤں، تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ نہ اس منبر سے کبھی بتایا جاتا ہے، علماء سے بھی ہاتھ جوڑ کے، کہ خاتون نے نہانا کیسے ہے، لڑکے نے نہانا کیسے ہے، طہارت کیسے ہوتی ہے۔ ماں کو نہیں پتا، ابا کو نہیں پتا، بہنوں کو نہیں پتا، شادی ہو جاتی ہے کسی کو نہیں پتا پاک ہونے کا طریقہ کیا ہے۔ دیگاں تسی ہزاراں پکا لو، مہمان تسی ہزاراں میں سد لو، لیکن اگر تینوں پتر نو تسی نکاح دا مطلب ہی نہیں سمجھایا نکاح کی ہے، اس واسطے تے اسی حق میں تے ڈبے پے ہیں، کوئی دندا ہی نہیں۔ ہون بھی جننے بڑے بڈھے بیٹھے ہو نا، اگر کسے نہیں دیتا جمعے تو آج جا کے دے چھڑے، مینوں دعاواں لب جان گی کہ کوئی مولوی آیا جنہیں ساڈا حق مہر تے دوایا، نہیں تو سارے تسی سب بڑھ کے بیٹھے ہو، نہیں دندے ہو۔ اور یہ بات جھوٹی نہیں ہے۔ خیر، حضرت سودا کو، حضرت کتنا ٹائم ہو گیا؟ آئیے، کتنے بجے تک ہے؟ اللہ پاک عمل کی توفیق دے، زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، پھر کبھی صحیح آگے بات کر لیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔